بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام جوائنٹ سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، میں ذیشان بشیر ہوں۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کی جانب سے 8 فروری کو انتخابات کی تاریخ کے اناؤنسمنٹ کے بعد اپیرنٹلی جو انتخابی سرگرمیاں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ مختلف ملاقاتیں کر رہی ہے، اتحاد بن رہے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے، تو وہیں دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی ایک عجیب سی فرسٹریشن کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ اب یہ واقعی فرسٹریشن ہے یا اس کو کسی بھی قسم کی حکمت عملی کے طور پر دیکھا جائے، یہ کہنا تو قبل از وقت ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ کے پی کے دورے پر ہیں، انہوں نے ایبٹ آباد میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا۔ اب اس عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دو چار ایسی باتیں کی ہیں جو کہ شاید ایک بہت کلیئر پیغام ہیں، ایک میسج ہیں۔ وہ عوام کے لیے میسج ہے یا کسی اور کے لیے میسج ہے، اس پر تو ہم بات کریں گے ہی، لیکن کیا وہ میسج ہے یا وہ اپنا سی وی پیش کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جی جو 70 سال کے بابے ہیں ان کو اب ریسٹ دیں، ان کو اب آرام دیں، جو 2 4 باریاں لے چکے ہیں ان کو اب رہنے دیں، بھول جائیں، اب انہیں موقع دیں جنہیں موقع نہیں ملا یا جنہیں موقع دیا نہیں گیا۔ یہ بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ دوسری جانب نواز شریف صاحب اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بلوچستان سے الیکٹیبلز کو ان کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا، ایم کیو ایم سے اتحاد بھی ہو گیا۔ جو آپٹکس ہیں وہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ کس جانب ہے، اور اسی چیز کا اظہار سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگلی حکومت ممکنہ طور پر کس کی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آنے والے الیکشنز میں، انتخابات 2024 میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی بمقابلہ تمام سیاسی جماعتوں کا اتحاد یہ دیکھنے کو ملے گا؟ کیونکہ پنجاب سے بھی اگر بات کریں تو کاف لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کا اندیا دیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو وہ تو شاید ابھی بھمر میں ہے اور ابھی اتنی جلدی نہیں نکلنے والی، ان کی پوزیشن کیا ہوگی آنے والے الیکشنز میں یہ بھی ابھی واضح نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی بات ہوئی ہے تو صدر عارف علوی صاحب کا ایک انٹرویو سامنے آیا، عالمی نشریاتی ادارے سے انہوں نے بات کی، لیکن اس میں بہت سے سوالوں کے جواب انہوں نے مبہم انداز سے دیے ہیں، کلیئر جواب نہیں دیے۔ فار ایگزامپل چیئرمین پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مصالحت کروانے کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ بہت سی ایسی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مصالحت نہیں ہو سکی، لیکن وہ وجوہات بتانے سے انہوں نے گریز کیا۔ پھر ملٹری کورٹس کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا بھی کوئی واضح جواب نہیں دیا، وہاں پر بھی اس کا جواب دینے سے گریز کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پر اپنی بے بسی کا اظہار بھی کیا، انہوں نے کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ باتیں کی ہیں، لیکن ایک میسج انہوں نے دیا کہ جی سیاستدان، انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ اگر مل کر کام کریں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کچھ عدالتی معاملات کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سائفر کیس کی جو ہے وہ سماعت جانب جیل ٹرائل روکنے کے حوالے سے حکم امتناع میں 4 دن کی توسیع کی گئی ہے، تو گزشتہ روز شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواست اسی عدالت سے جو ہے وہ مسترد کر دی گئی تھی۔ کیا معاملات ہوئے، اسی پر جو ہے وہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں تعارف کرواتا چلوں۔ لاہور اسٹوڈیوز میں عدنان عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں۔ عدنان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رانا مبشر صاحب ہمیں جوائن کریں، اسلام آباد اسٹوڈیو سے، سینئر اینالسٹ ہیں۔ ابوذر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماہر قانون بھی ہیں اور سینئر اینالسٹ بھی ہیں، جبکہ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رانا مبشر صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ بلاول بھٹو صاحب نے آج جو ہے وہ ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا اور عوام کے لیے ڈیفینیٹلی تمام تر پیغامات تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی جنہیں 2 4 باریاں مل چکی ہیں اب انہیں رہنے دیں، انہیں موقع دیں کہ جنہیں ابھی موقع نہیں ملا۔ تو یہ ڈیفینیٹلی عوام کے لیے ہی پیغام تھا وہاں پر جو جلسے میں موجود تھے یا دیگر عوام تھے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، یہ لوگ جو چیز لے کے آگے چل رہے تھے، ایک نیا ویژن لے کے آگے چل رہے ہیں اور میرے خیال میں چلتے رہیں گے۔ ان کا بھی خیال یہی ہے، اور خاص طور پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا خیال یہ ہے کہ جناب جتنے لوگ ہیں، جتنی پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے جو لیڈران ہیں وہ اس ایج بریکٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ آئندہ آنے والے 5 سالوں میں ان لوگوں کو سائیڈ لائن ہو جانا چاہیے۔ سو وہ ان کا بھی یہی خیال ہے کم و بیش۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کی میں نے بات کی اور ان کے ساتھ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کی بھی، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جناب نئی لیڈرشپ سامنے آئے، کیونکہ یہ لوگ جتنے لوگ ہیں یہ سب اپنی اپنی باری لے چکے ہیں۔ ناؤ جو بات کر رہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، اس میں وزن تو ہے، بٹ دین اگین
ایک چیز بھی ذرا ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم لوگ گنی پگز نہیں ہیں, ہم کوئی یہاں پہ لیبارٹری نہیں ہے, لیب نہیں ہے کہ ہمارے پہ تجربے ہوتے رہیں. سو ہمیں بھی ایسے لوگ چاہیے جو کم از کم اور کچھ نہیں تو ہماری جو عوام ہے اس کو ایک سائے آف ریلیف دے سکے, بجائے اس کے کہ ہم گنی پگز بنے رہیں اور ہر کوئی آ کے ہم پہ تجربے کر کے چلا جائے اور تجربوں کے بعد پتہ چلے جی تجربہ ناکام ہو گیا ہے. تو وہ نہیں, ہمیں ایسے لوگ چاہیے ہیں جو کہ چاہے ینگر لاٹ میں ہو, ینگسٹ لاٹ میں سے ہو, یا وہ پرانے ہو بابے ہوں بقول بلاول صاحب کے. تو جو بھی ہو, ہمیں تو وہ لوگ چاہیے جو ہمیں ہماری اکانومی فکس کر دے, ہمارے جناب عام آدمی کے جو مشکلات ہیں ان کو ختم کر دے, ہمارے ملک کو ایک ٹریک پہ لے کے آ جائیں. ٹھیک ہے, ہمیں تو وہ لوگ چاہیے. اگر وہ لوگ اگر جوان ہیں تو نتھنگ لائک اٹ, اس میں تو بہتر بات ہی کوئی نہیں ہے. اگر ان میں سے کوئی لوگ اپنی ایج بریکٹ یعنی کہ 70 یا 70 پلس کے قریب ہے یا 70 کراس کر چکے ہیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں یہاں پہ ملیشیا کا اگزامپل ہمارے سامنے ہے. وہاں پہ کون لوگ بیٹھے ہوئے, کون تھا وہاں پہ, کون ہے وہاں پہ, ان کی ایج بریکٹ کیا ہے. تو ایکسپیرئنس ڈز کاؤنٹ, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جناب ہم لوگ لیبارٹری نہیں ہے, ہم لوگ انسان ہیں اور ہمارے پہ تجربے جو ہے وہ بند کیے جائیں اور ہمیں ایسی لیڈرشپ سامنے لے کے آئے, ہمیں گائیڈ کرے, ہمارے ملک کو لے کے چلے جو ہمیں کوئی راستے پہ ٹریک پہ ڈال سکے. اگر نہیں ہو سکتا تو پھر دس از لائک مطلب اگر میئر اسٹیٹمنٹس دینی ہے تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا, اس پہ کوئی آدمی جو ہے وہ کنونس نہیں ہوگا. اور کنونسنگ اگر تھاٹ ہوگی اور کنونسنگ اگر آرگومنٹ ہوگا تو میرے خیال میں سب لوگوں کو پسند آئے گا اور وہ ہر ایج بریکٹ کو پسند آئے گا. لیکن اگر نہیں ہے اور جو لوگ باریاں لے چکے ہیں, ایکسپیریمنٹس کر چکے ہیں اور پھر بھی اگر نہیں کام کر سکے ٹھیک طریقے سے, تو بجائے اس کے کہ آج کل تو ایک نیا چیز آئی ہوئی ہے سامنے, اور جو بھی سامنے آتا ہے وہ کہتا ہے جی ہم لوگ معافی مانگتے ہیں, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم جناب فلاں چیز ہم نے کر لی, ہم معافی مانگتے ہیں. اچھا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے, اٹس اے گڈ تھنگ ان اے وے کہ آپ معافی مانگ لیں اور عوام سے معافی مانگ لیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بڑی اچھی بات ہے. اور وین یو آر ورکنگ یو آر باؤنڈ ٹو میک مسٹیکس, اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے, اور معافی مانگنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ ہم لوگ لیبارٹری نہیں ہے, انسان ہے. صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ غلطی ایک دفعہ ہو تو غلطی ہوتی ہے, اگر بار بار ہو تو وہ پھر غلطی نہیں عادت بن جاتی ہے. عدنان عادل صاحب, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ نعرہ لگایا ہے, لیکن اب کیا یہ نوشتہ دیوار پڑھ لیا انہوں نے کہ تمام تر راستے جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں. اب اس قسم کی جو ہے وہ ڈیسپریٹ صورتحال ہو چکی ہے کہ بلاول بھٹو وہاں پر جا کے پیغام دے رہے ہیں کہ جی میں نوجوان ہوں, نوجوانوں کو موقع دیں. دیکھیں ظاہر ہے ہر آدمی نے اپنا بیانیہ بنانا ہوتا ہے, یہ ان کا ایک پلس پوائنٹ ہے, ان کا ایج گروپ, تو وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی ہسٹری کیا ہے. یہ پروگریسو لوگوں نے بنائی تھی 67 میں جو یہ بنی, اس میں بڑے بڑے جے رحیم, ڈاکٹر مبشر حسن اور ایسے لوگ تھے, معراج محمد خان, جنہوں نے مختار رانا, جو ایک پروگریسو پاکستان کا ذہن میں تصور رکھتے تھے اور فیوڈلز نہیں تھے. اور 70 کے الیکشن جب یہ لڑ رہے تھے تو ان کو امیدوار نہیں مل رہے تھے, لیکن انہوں نے سویپ کیا پنجاب میں اور سندھ میں. اور بہرحال وہ ایک ہسٹری کی باتیں بہت زیادہ طویل ہیں. بعد میں بھٹو صاحب نے تمام پروگریسو ساتھیوں کو نکال کے باہر کیا اور تمام جو فیوڈل لاٹس تھے, بڑے بڑے ذمہ دار تھے, روایتی سیاستدان تھے, ان کو پارٹی میں بھر لیا, جیسے صادق قریشی وغیرہ اور ٹیوانے اور دولتانے. تو جب پیپلز پارٹی کا کریکٹر جو ہے وہ ایک پروگریسو پارٹی سے ایک اسٹیٹس کو کی پارٹی کا ہو گیا, اور ان کو 4 مرتبہ اقتدار مل چکا ہے. ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو کا, 2 مرتبہ بے نظیر بھٹو کا, تیسری مرتبہ صدر زرداری ڈی فیکٹو حکمران تھے, لیکن یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے, بعد میں راجہ پرویز اشرف. تو آپ ان کی کارکردگی دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا ملک کے لیے کیا. ان کا تحفہ آئی پی پیز ہیں, سب سے بڑا تحفہ آئی پی پیز ہیں, اور اس کی وجہ سے آج ہمیں 60 روپے کا گھر میں یونٹ بجلی کا مل رہا ہے اور دکاندار کو 100 روپے کا یونٹ مل رہا ہے. انہوں نے جو ایک یعنی تباہ کن پالیسی تھی جس سے ہماری صنعت کا بھٹا بیٹھ گیا, ہماری معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا, ہم قرضوں کی دلدل میں پھنس گئے, وہ ان کا دیا ہوا تحفہ ہے.
سندھ میں 15 سال سے مسلسل حکومت ہے. میرا خیال ہے شاید دنیا میں کوئی ایسی مثال ہوگی کہ 15 سال سے الیکشن کے تھرو ایک ہی پارٹی کسی جگہ پر حکومت کر رہی ہو. وہاں کی حالت دیکھیں, کیا غربت کم ہوئی وہاں پر؟ کیا لوگوں کے حالات اچھے ہوئے؟ وہاں کے تعلیمی اداروں کے حالات کیا ہیں؟ وہاں کے صحت کے اداروں کے حالات کیا ہیں؟ کراچی کا جو کہ پاکستان کا ایک کماؤ پوت ہے, جو پورے پاکستان کو ریونیو دیتا ہے, اس کا انہوں نے کیا حال کیا ہے؟ تو اپنی کارکردگی کے بل پر آئے نا. اور بلاول کی سب سے بڑی کمزوری ان کے والد صاحب ہیں آصف زرداری, جن کا ایک پرسیپشن بن گیا ہے کہ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے. خاص طور سے پنجاب میں, کے پی میں ان کا ایک پرسیپشن ہے جو اومنی گروپ کا پرسیپشن ہے. اور جس طرح ان کی باہر سر محل کا معاملہ ہوا, جس طرح سوئٹزرلینڈ کے پیسوں کا معاملہ ہوا, جس طرح ان کی دبئی میں جائیدادیں ہیں, تو لوگ ان کے والد صاحب اگر پیچھے ہٹ جاتے, صرف بلاول اور آصفہ سامنے رہتے, تو شاید پنجاب میں ان کی قبولیت ہو جاتی, عوام میں مقبولیت ہو جاتی. لیکن آصف زرداری کا جو پرسیپشن ہے نیگیٹو, وہ ان کے اوپر حاوی آ جاتا ہے. تو اب یہی ہے کہ جوڑ توڑ کر کے یہ اپنے لیے جگہ بنا سکتے ہیں. الیکشن کے بعد اگر سپلٹ مینڈیٹ ہوتا ہے, ان کے پاس 60-70 سیٹیں ہوتی ہیں اور 60-70 پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں, تو یہ یا آپس میں کولیشن بنا لیں, یا نواز شریف کو اور نون لیگ کو اتنی سیٹیں نہ ملیں کہ سادہ اکثریت ہو اور ان کو ایک کولیشن پارٹنر کی ضرورت ہو, تو پھر وہ پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا سکتے. غلام مصطفیٰ صاحب, یہ الیکشنز جو ہوں گے انتخابات 2024, کیا پاکستان پیپلز پارٹی بمقابلہ تمام سیاسی جماعتوں کا اتحاد یہ دیکھنے کو ملے گا؟ کیونکہ اس وقت میاں نواز شریف جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں جس حکمت عملی کے تحت, وہ دکھائی تو یہی دے رہا ہے. جی, لگ تو یہ رہا ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این ان کی لیڈرشپ جو ہے بہت متحرک بھی ہے, اور کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی الیکٹیبلز ہوں, جتنے بھی جو لڑک کے کبھی ایک طرف کی دوسری طرف جا سکتے ہیں, ان کے ساتھ ملا لیا جائے. ملانے کے بعد حکومت بنا لی جائے. یہ سب ہم ایک تو خیالی باتیں ہم کر رہے ہیں نا, یہ ہو جائے گا تو الیکشن جیت جائیں گے, تو ویسے ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا. کل میں نے عرض کی تھی, پھر میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو ہم سارے نیگلیکٹ کرتے جا رہے ہیں. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ, اس پارٹی کا ان کو یہی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ان کو یہ سمجھ تھی کہ شاید ان کو اسپیس زیادہ مل جائے گی, اور یہ ظاہر تھا کہ زرداری صاحب نے آج سے چند ماہ پہلے بلوچستان میں بہت ایفرٹ بھی کی تھی, اور ان کو لگ یوں رہا تھا کہ وہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے. سندھ اور بلوچستان کو ملا کر وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی طرف مائل کر سکیں, یا جو فیڈرل گورنمنٹ کا تاج اپنے سر پہن سکے. لیکن وہ بھی چونکہ سامنے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اس لیے اب مختلف اسٹیٹس میں دیکھ رہے ہیں ان کی. دیکھیے, کہنے کے بعد میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ میں نے بارہا اس چیز کا کہا ہے کہ میری اس وقت جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے, ہورائزن پہ جو نظر آ رہی ہے, ویژن لیس ہے. ویژن لیس ہے, میں کہہ رہا ہوں, میں پھر دوہرا رہا ہوں, ویژن لیس ہے. ان کا پاکستان کو آگے لے کے جانے کا ویژن کیا ہے, میں یہ نہیں سمجھتا. یہ نون لیگ بہت دعوے کر رہی تھی کہ ہم نے سی پیک بنایا. ابھی سی پیک کے بارے میں ان کی بات چیت آپ کو سنائی نہیں دے رہی ہے. آج تک کسی نے ان سے یہ سوال نہیں پوچھا بھی سی پیک ٹھیک ہے, اس کا بیسک سٹرکچر کیا ہے, سی پیک کا اس کا بلو پرنٹ کیا ہے, وہ جو پیسے ہم نے لیے 60, 70, 80 بلین پتہ نہیں کتنے لیے, وہ ہم نے کہاں پہ لگانے تھے, کیوں لگانے تھے, ان کا ریٹرن کیا ہونا تھا. کسی نے ان سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ میاں صاحب آپ نے ملک کے اندر کی سڑکیں بھی باہر سے قرضہ لے کے بنائی ہیں, یہ کون سا ملک ایسے کرتا ہے, کون ایسی اکانومی چلا سکتا ہے. ابھی بات کی تھی آئی پی پیز کی, میں واحد آدمی تھا جو بڑے عرصے سے شور مچا رہا تھا کہ آئی پی پیز نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا. دوسرا بہت بڑی ہائس تھی پاکستان کی اکانومی پہ نیشنلائزیشن کے بعد, اور وہ بھٹو صاحب کا کارنامہ تھا. جنرل صاحب, آج تو نواز شریف چیمبر آف کامرس گئے ہیں, وہاں پر یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو معاشی پالیسیاں تھیں وہ بھارت نے اڈاپٹ کر لیں اور وہ آگے نکل گیا, ہم پیچھے رہ گئے. جی, ان کی معاشی پالیسی تھی کیا, کس بھارت کی بات کر رہے ہیں, منموہن سنگھ کی بات کر رہے ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں منموہن سنگھ کی پالیسی کیا تھی. آپ پوچھ لیں ان سے جا کے ایک دفعہ, آپ تو پوچھ تو لینا ایک دفعہ, کوئی ان سے سوال تو کر نہیں رہا ان سے کوئی بھی. میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان سے, کیا تھی منموہن سنگھ کی پالیسی, ان کو اس علم ہے اس چیز کا. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے, جب میں سے آپ سے بات کر رہا ہوں, سی پیک کا پیسہ ضائع کیا سڑکوں کے اوپر, سی پیک کا پیسہ جو لگایا انہوں نے جو پاور پلانٹس لگایا, جو بار بار کہہ رہے تھے بجلی کارخانے ہم لگائے ہیں, ان کا آپ کو پتا ہے کہ کیا ریٹ اور ریٹرن اور کیا ہم ان کے ڈیل ہوئی ہماری ان کے ساتھ. آج
جس طرح بھی بات ہو رہی تھی, پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق تو کیا ہوا ہے ان دونوں نے مل کے. یہ کیسے اس کو نکالیں گے جب خود انہوں نے بیڑا غرق کیا؟ کوئی ہے ان کے پاس پلان کوئی ایسا کوئی ان کا؟ ٹھیک, آپ اورنج ٹرین لے لیں یا کی جناب, اس سے کیسے ریٹرن کریں گے آپ پاکستان کا قرض؟ اورنج ٹرین کے لیے قرضہ اپنے لیا, اس کے لیے ٹرین بننی چاہیے, پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم بہترین ہونا چاہیے, لیکن وہ منصوبہ تو ہونا اس کا کوئی. کہاں سے پیسہ آئے گا, کیسے لگے گا, وہ کیسے واپس ہوگا؟ آپ نے قرضہ لے کر اس کے اوپر اور قرضہ چڑھا ہے, اس کے اوپر پالیسی کیا بنائی, سڑک بنائی انہوں نے. کلیئر پالیسی اس حوالے سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ابو ذر نیازی صاحب, پنجاب کے حوالے سے ایک اور چیز بات کروں, ایک چیز اور بات کرنے کے لیے, یہ بات جو ہو رہی ہے نا, بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں, یہ جو بات کر رہے ہیں, بات ایج کی نہیں ہے, بات ایکسپیرینس کی نہیں ہے. نمبر ایک بات ویژن کی ہے, نمبر ٹو بات نیت کی ہے. اکبر بادشاہ نے کس عمر میں بادشاہ سنبھالی تھی؟ اس نے 63 سال تک حکومت کی تھی, اور 63 سال تک بڑی کامیاب حکومت اس نے کی تھی. اس کی کیا وجہ تھی اس کی؟ ٹھیک, نیت صاف ہو تو یقیناً سب کچھ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ابو ذر صاحب, پنجاب کے حوالے سے ابھی تک کوئی اسٹریٹجی مسلم لیگ نون کی سامنے نہیں آئی. دیگر صوبوں کی طرف ان کا رخ ہے, اور اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی شدید پریشان ہے. کیا میاں صاحب کو یقین ہو چکا ہے کہ پنجاب انہوں نے کلین سویپ کر لیا ہے, اس کے بعد اب وہ دیگر صوبوں کی طرف گئے؟ دیکھیں, میں اس سوال کا جواب تو دیتا ہوں. جہاں تک بلاول صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جن لوگوں کی ایج 70 سال ہے ان لوگوں کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے, میرے خیال سے اگر آپ کی عوام میں مقبولیت ہے اور آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں اور آپ کو عوام سلیکٹ کرتی ہے, تو میرے خیال سے ایج از ناٹ اے نمبر ایز لانگ ایز یو کین پرفارم, اور آپ مقبول ہے عوام کے اندر. اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں, نیلسن منڈیلا جو تھے, ہی واز 77 ایئرز اولڈ جب وہ ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ بنے تھے. اس کے علاوہ مہاتیر محمد کی بھی آپ کے پاس ایگزامپل ہے. سو یہ ایج والا آرگومنٹ میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. ایز لانگ ایز آپ کام کر سکتے ہیں, آپ عوام میں مقبول ہیں, تو آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اپنے ملک, اپنی عوام کو ایوان صدر میں یا ایوان وزیر جو وزیر اعظم ہاؤس ہے اس کے اندر. اور جہاں تک دیکھیں پی ایم ایل این کی بات ہے, دیکھیں ان کو شاید وہ تیاری بہت کر رہے ہیں الیکشن کی, اس کے علاوہ باقی صوبوں میں بھی جا رہے ہیں, لیکن ان کو ایک چیز کا احساس ہے کہ پنجاب کے اندر جو جس طرح ابھی پری پول ریگنگ ہو رہی ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے, اس کو پوری طرح دبایا جا رہا ہے. نہ کوئی پروٹیسٹ کرنے دیا جاتا ہے ان کو, نہ ان کو کوئی کارنر میٹنگ کرنے دیا جاتی ہے, نہ ان کو کوئی جلسہ کرنے دیا جا رہا ہے, نہ ان کو کسی قسم کی سیاسی جو ایکٹیویٹی ہے وہ نہیں کر سکتے. جو اس وقت انٹرم گورنمنٹ ہے وہ ان کے لیڈرشپ کو اجازت نہیں دے رہی. تو ان کو اس طرح کی سچویشن میں شاید پاکستان مسلم لیگ نواز کو لگ رہا ہے کہ وہ کچھ سیٹیں پنجاب سے نکال لیں, کیونکہ ان کی پاپولیرٹی تو بہت کم ہے اس وقت. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو وہ سیٹیں وہ بھی نہیں آئیں گی جو ان کو لگ رہا ہے وہ نکال لیں گے اس طرح کی پری پول ریگنگ کے بعد. چلیں تو, لیکن پھر بھی ان کی سیٹیں اتنی نہیں نکلے گی کہ وہ کسی صوبے میں حکومت بنا سکیں یا وہ فیڈرل لیول پہ بھی حکومت بنا سکے. تو اس یہی وجہ ہے کہ جیسے باپ پارٹی ہے اور ساتھ ساتھ ایم کیو ایم ہے سندھ میں, تو وہاں سے ملا کے اتنی ہماری اعداد و شمار ہمارے پاس آ جائیں, اتنے نمبرز آ جائیں کہ ہم ایک سمپل میجورٹی کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ بنا لیں, اور وہاں پہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ ایک پرائم منسٹر کے عہدے پہ آ کے سلیکٹ ہو جائیں, اپوائنٹ ہو جائیں. یہ میرے خیال سے ان کا ٹارگٹ ہے. ابھی یہ کتنا اچیو ہوتا ہے, کیونکہ عوام کا اگر موڈ دیکھیں آپ, جس طرح عدنان صاحب کا بھی بات کر رہے تھے, اس وقت 35 سال سے عمر کا جو ووٹر ہے, 35 سال کی عمر تک, وہ تقریباً 3 سے 4 کروڑ ہے, اور وہ بالکل انفارمڈ ہے. سوشل میڈیا نے ان کو کافی ایجوکیٹ کر دیا ہے, ان کو ساری چیزیں پتہ ہیں اس ملک میں, اتنے ایجوکیٹ ہو گئے, ان کو ان چیزوں کو بھی پتہ ہے کہ اس ملک میں بنیادی حقوق کیا ہوتے ہیں, اس ملک میں فری سپیچ کیا ہوتی ہے, سویلین سپریمیسی کیا ہوتی ہے, رول آف لا کیا ہوتا ہے, کرپشن کیا ہوتا ہے. تو بہت ایجوکیٹ ہو چکی ہے آپ کی عوام, اور انہوں نے گرو بھی کیا ہے, سوشل میڈیا نے بڑا رول پلے کیا ہے. سو وہ اپنا ووٹ جو ہوتا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے دیں گے. سو قبولیت کتنی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ابھی تو سرویز جو آ رہے ہیں اس میں تو بہت کم ہے, مطلب کہ اگر آپ دیکھ لیں 1/4 یا 1/3 بھی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے اگر کمپیریزن کرتے ہیں. تو اس وجہ سے پورے پاکستان میں گھوم رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے, جہاں سے بھی ہمیں کوئی کولیشن پارٹنرز مل رہے ہیں, تھوڑی تھوڑی سیٹیں نکال کے اس طرح کی پری پول ریگنگ کر کے
کوئی ہم ایک شکل بنا لیں ایک فیڈرل گورنمنٹ کو لیڈ کر. اس میں میں ایک بات کا اضافہ کروں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں بیرونی فیکٹرز بھی بہت اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ ہم معاشی طور پہ عالمی اداروں کے اور بیرون ملک جو دوسرے بڑے ممالک ہیں ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، تو ان کا اثر و رسوخ بھی یہاں پہ بہت چلتا ہے. اور ابھی امریکہ کی ایک سابق سفارتکار ہیں جو کہ غیر رسمی طور پہ پاکستان کے معاملات کو دیکھتی ہیں، رابن رافل، وہ پاکستان آنے والی ہیں اور اہم شخصیات سے ملاقات چند دنوں میں کریں گی. تو اب یہ کیا میسج لاتی ہیں وہ امریکہ سے، اور کیا امریکہ پاکستان میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے کوئی اپنی تشویش کا اظہار کرتا ہے، یا کیا وہ کس حد تک آگے جاتا ہے، اس سے بھی آئندہ جو آنے والا سیاسی نقشہ ہے وہ متعین ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں اس حوالے سے مزید بھی بات کرتے ہیں. اور خصوصاً صدر عارف علی صاحب اس طرح سے بات کی ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بے بس ہیں، کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اور بہت غیر واضح انہوں نے جوابات دیے مختلف سوالوں کے. وہ کیا ہوا ہے اس بارے میں بات کریں گے ایک بریک. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. صدر عارف علوی کا غیر ملکی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے مختلف معاملات پر بات کی، لیکن وہ بات ایسی تھی کہ سوالوں کے جواب دے بھی دیے اور کوئی جواب صحیح طور پر سامنے آیا بھی نہیں. اب اسٹیبلشمنٹ اور چیئرمین پی ٹی آئی کے درمیان مصالحت کے حوالے سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی بہت سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ مصالحت نہیں ہو پائی، لیکن وہ وجوہات بتانے سے انہوں نے گریز کیا. کیا وجہ تھی، کیوں صدر صاحب اتنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں؟ عدنان عادل صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ صدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشنز کی تاریخ دینے کے حوالے سے میں نے ایک کوشش تو کی تھی لیکن میرے پاس اختیارات نہیں تھے. کیا وہ یہ بے بسی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو شو کر رہے ہیں، جماعت کو شو کر رہے ہیں، یا کوئی اور پیغام تھا؟ یہ جماعت کو بھی شو کر رہے ہیں، قوم کو بھی کر رہے ہیں. ان پہ بہت تنقید ہوئی کہ انہیں آئین کے مطابق تاریخ دینی چاہیے تھی، اور سپریم کورٹ میں بھی ان پر تنقید ہوئی. ججوں نے کہا کہ یہ تو اس پہ تو صدر صاحب کا فرض تھا آئین کے مطابق، لیکن اس سے پہلے وزارت قانون، اٹارنی جنرل اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں ان کا اختیار نہیں ہے، تو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی، الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. پھر وہی لوگ جو ان کا اختیار بتا رہے تھے ان پہ تنقید کرنے لگے. تو یہ سیاست جو ہے اس میں لوگ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں. اب صدر علوی جو ہیں انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ پوری جو سرکاری مشینری ہے وہ تو نون لیگ کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے، اور تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے سپیس بہت کم رہ گئی ہے. تو وہ اب اس میں اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں، اور وہ اپنی پارٹی کے لیے کی توقعات پہ تو پورا نہیں اتر سکے جو ان سے خیال تھا کہ وہ ایک بولڈ کردار ادا کریں گے. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور اپنی پارٹی کے درمیان ایک برج کے طور پہ کام کریں. تو وہ رول انہوں نے اپنے لیے سیکیور کیا. آج بھی انہوں نے کہا کہ میں کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہتا، یہ بات کہہ کے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ان کی پارٹی کے لیے مناسب یکساں مواقع نہیں مل رہے ہیں. لیکن انہوں نے بہت زیادہ آپٹیمزم کا، خوش امیدی کا اظہار کیا اپنے، کہ وزیر اعظم نے چونکہ کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی الیکشن میں تحریک انصاف کو اور تمام جماعتوں کو، تو مجھے امید ہے کہ ایسا ہوگا. تو یعنی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی اس پہ بھی وہ خوش امیدی کا اظہار کر رہے ہیں. اصل میں وہ ایک برج رہنا چاہتے ہیں. وہ تحریک انصاف کا وہ فیکشن ہے، ہر پارٹی میں بہت سی لیئرز ہوتی ہیں، فیکشنز ہوتے ہیں. تحریک انصاف کا وہ فیکشن ہے جو اعتدال، میانہ روی اور سافٹ طریقے سے ڈیل کرنا چاہتا ہے ریاستی اداروں کے ساتھ. کچھ لوگ ہارڈ لائنرز تھے، ان کی وجہ سے پارٹی کو بہت نقصان بھی ہوا، جو لوگ جذباتی ہو گئے اور 9 مئی کو ایک کلیش کی صورتحال پیدا ہو گئی، اس سے پارٹی کو بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا. تو میرا خیال ہے صدر علوی جو ہیں ان کی ایک یوٹیلیٹی ہے، ایک ویلیو ہے تحریک انصاف کے لیے کہ وہ ایک ماڈریٹنگ رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہتے ہیں. صحیح. رانا صاحب، مقتدر حلقوں اور چیئرمین پی ٹی آئی کے درمیان مصالحت نہیں ہو پائی، بہت سی وجوہات ہیں، جو وجوہات بتانے سے گریز کیا صدر علوی صاحب نے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیوں وہ نہیں بتا پائے، کیا اس کے پیچھے جو ہے وہ ریزنز تھیں، اور دوسرا یہ کہ کیا پوائنٹ آف نو ریٹرن پر یہ معاملات جا چکے ہیں 9 مئی کے واقعے کے بعد، کیا بالکل بھی بات نہیں ہو سکتی؟ اچھا، بات یہ ہے جی کہ سمپل سا مسئلہ ہے کہ جو مسائل کھڑے ہوئے ہیں سارے، وہ اس میں 2-4 مسئلے ہیں. اس میں ایک مسئلہ نہیں ہے، 2-4 مسئلے ہیں اس کے اندر. اور اس وقت جس طریقے سے برج بلڈنگ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ابھی نہیں کی جا رہی، کوشش کی گئی تھی،
وہ ایز سچ کامیاب اس لیے نہیں ہوئی کہ جو آئی وڈ سے کہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے، اور فلیکسیبلٹی کسی بھی اینڈ پہ نہیں ہے. تو جب فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ فلیکسیبلٹی اگر ہو کسی بھی اینڈ سے تو میرے خیال میں چیزیں کسی نہ کسی سائڈ پہ لگ سکتی ہیں، لیکن وہ ہو نہیں رہی. اور ابھی تک تو ایز آف ناؤ تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی بریک تھرو ملے گا، کوئی سائے آف ریلیف ملے گا. باقی رہ گیا مسئلہ کہ الیکشنز کے قریب جو مجھے سمجھ آتی ہے، دس از ناٹ آن دا بیسس آف انفارمیشن اور انٹیل. آئی پرسنلی تھنک کہ دس از مائی ٹیک آن مائی پرسنل ٹیک آن دس تھنگ کہ الیکشنز کے قریب جا کے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے لیڈر کو کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت ریلیف شاید مل جائے، شاید. دس از مائی ٹیک. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ اس میں اگر بالکل قریب جا کے الیکشنز کے اگر کوئی وہاں پہ کوئی بریک تھرو مل جاتا ہے، کوئی ریلیف مل جاتا ہے پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کو، تو اس سے تھوڑا سا ایک جو ہو گئے الیکشنز، اس میں جو مسائل نظر اس وقت آ رہے ہیں اس وقت شاید نظر نہ آئے، اور اس کو اوور کم کر لیا جائے کسی نہ کسی حد تک. الیکشنز کے بعد جو رزلٹ نکلے گا اس میں کسی نہ کسی حد تک اس کو اوور کم کیا جا سکے گا. میلو ہو جائے گی سچویشن. آئی وڈ سے کہ جو اگر ہار بھی جاتی ہے کوئی پارٹی تو اس کو وہ نتائج تسلیم کرنے میں آسانی ہو جائے گی، یا اس کو وہ تھوڑے سے with a heavy heart probably they will like. اتنے ڈیفینسیو موڈ میں کیوں ہیں صدر اس وقت کہ جی وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بھی اور مقتدر حلقوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے وہ ناقابل قبول ہو چکے ہیں؟ دیکھیں جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں، پریزیڈنٹ صاحب سے جو ایکسپیکٹیشن کی تھی، ایکسپیکٹیشن کا لیول جو تھا پی ٹی آئی کے اندر ود ان پی ٹی آئی وہ بہت ہائی تھا. تو وہ ایکسپیکٹیشن جو تھی وہ پوری نہیں کر سکے. تو ایک تو ریزن یہ ہے، کوشش کی انہوں نے لیکن وہ نہیں کر سکے. دوسرے اینڈ پہ جس طریقے سے ان کو پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے اس پریشر کو بھی وہ سسٹین نہیں کر پا رہے. وہ جو باقی جماعتیں ہیں جس کا بھی دل کرتا ہے وہ اٹھتا ہے اور پریزیڈنٹ کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ ان کی اپنی پارٹی ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے موجود نہیں ہے. سو وہ اس سے بھی انڈر پریشر ہوئے ہیں. سو ان کے اوپر ملٹیپل پریشرز ہیں جن کو ایک تو ان کو دکھ ہوگا کہ جناب وہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ ایسی کوئی ریلیف نہیں لے کے دے سکے. ایک تو یہ ہوگا ان کا پرابلم. دوسرا ان کا پرابلم یہ ہوگا کہ جناب جو باقی جماعتیں ہیں، نون لیگ ہو گئی، کیئر ٹیکر، ایون کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی ان کو نہیں چھوڑتا. سو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو گیا، باقی جماعتیں ہوں گی، وہ جس کا دل کرتا ہے ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتا ہے. سو اس میں ان کے لیے پرابلمز ہیں، وہ انڈر پریشر ہیں بہت سے. حالانکہ وہ اگر تھوڑا سا پریشر سے باہر نکل کے اگر کام کرنا چاہیں، یا ان کو تھوڑا سا ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر وہ کام کرتے یا کریں تو میرے خیال میں کافی حد تک مشکلات کم ہو سکتی ہیں. ٹھیک، ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے سائفر کے معاملے کے حوالے سے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ ہے، ایک ہی عدالت سے دو قسم کے الگ معاملات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. کیا وجہ ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، بات کریں گے ایک بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات میں کرنا چاہوں گا کچھ سائفر کے معاملے کے حوالے سے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جیل میں جو ٹرائل ہے وہ نہیں ہوگا، اس پہ حکم امتناع. آج پھر اس پر سماعت ہوئی. 4 دن کا حکم امتناع میں توسیع کر دی گئی ہے، جبکہ اسی عدالت میں جسٹس عامر فاروق صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ضمانت کی درخواست ہے اس کو مسترد کر دیتے ہیں، اور 4 ہفتوں میں ٹرائل مکمل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں. ابوذر صاحب، اس حوالے سے تو میں بات کروں گا ہی، لیکن ابھی ایک خبر آ رہی ہے جو کہ ابھی ہم نے دیکھی ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف ایون فیلڈ اور العزیزیہ کی جو اپیلیں تھیں وہ اب سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں. تو یہ ذرا کوئکلی بتائیے گا کیا پروسیس ہوگا اور کتنا چانسز ہے کہ جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا اور کتنی جلدی مل جائے گا؟ دیکھیں، اپیل کا مطلب یہ ہے فکس ہونے کا کہ جو ان کے کیسز تھے جس میں ان کو نیچے نیب عدالت سے سزا ملی ہوئی تھی، اس کے خلاف جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی، جو ان کے باہر جانے کی وجہ سے 4 سال کیس نہیں سنا گیا اور وہ ڈسمس ہو گیا تھا نان پروسیکیوشن کی بیسس پہ، تو وہ پہلے تو انہوں نے ریسٹور کرایا
اور اس سے پہلے انہوں نے اس میں بیل لی, آپ کو یاد ہوگا, آپ کے سامنے ہوا. اب جو مین اپیل پہ ہیئرنگ ہے وہ کی جائے گی. اب کیس کے جو میرٹس ہیں وہ ڈسکس ہوں گے کہ جو ان پہ الزام تھے, وہ جو نیب کورٹ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ وہ کیونکہ اپنی ان کی جو پراپرٹی تھی ایون فیلڈ میں, وہ نیب نے سیکشن 9 کے تحت نیب کورٹ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ وہ ایسٹ بیونڈ مینز تھا, اور ان کا جو کیس تھا وہ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو تھے, کیونکہ ان کے جو مین سورسز آف انکم تھے اور ان کے جو مینز تھے وہ میچ نہیں کر پا رہے تھے آپس میں, تو وہ کرپٹ پریکٹس ہوتی ہے نیب قانون کے تحت, اور وہ ایکسپلین نہیں کر پائے وہ پیسے کہاں سے آئے تھے اس پراپرٹی کو خریدنے کے. تو اب اس کی اپیل ہے. اب یہ تو دیکھیں ڈپینڈ کرے گا کہ کیس نیب, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نیب اس کیس کو پرسو کیسے کرتا ہے. اگر نیب اس کیس کو صحیح طرح پروسیکیوٹ کرے گا, کیونکہ ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہے جب سے وہ واپس آئے ہیں, ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ نیب ایک پروسیکیوٹنگ ایجنسی سے زیادہ ایک فیسیلیٹیشن ایجنسی کے طور پہ کام کر رہے ہیں اس وقت. تو وہ تو اس وقت مجھے نہیں لگتا بہتر پروسیکیوٹ ہوگا, لیکن کافی چیزیں ہیں جو عدالت کے اپنے سامنے بھی ہوں گی, کیونکہ کیس کا ریکارڈ, ساری ایویڈنس جو ہے وہ اس وقت ریکارڈ پہ ہوگی. تو پھر نیب کی طرف سے اسسٹنس تو نہیں ہوگی, لیکن عدالت کے پاس بھی کافی انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہوتا ہے, جوڈیشل مائنڈ ہوتا ہے, وہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ پھر کیس کو میرٹس پہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. یہ ابھی جب ہیئرنگز ہوں گی اور دیکھا جائے گا کہ کس طرف عدالت جا رہی ہے, تو پھر ہم بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیس میں کیا ہوگا. لیکن جہاں تک کیس کے میرٹس کی بات ہے, دیکھیں اس میں بڑا سمپل سی چیز ہے. ایک پراپرٹی تھی ایون فیلڈ, اس کا منی ٹریل ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, اور پھر وہ پراپرٹی بھی تھی اور اس وقت کے ان کے ٹیکس ریٹرنز بھی تھے, وہ دونوں آپس میں میچ نہیں کرتے تھے. نیب نے صرف یہ بتانا تھا کہ یہ پراپرٹی ان کی تھی اور یہ ان کی سورسز آف انکم تھی, یہ میچ نہیں کرتی تھی. اس کے بعد جو برڈن آف پروف تھا وہ میاں نواز شریف صاحب کے پہ تھا کہ یہ پراپرٹی میں نے ان پیسوں سے لی ہے. اگر وہ نیب نے اتنا ہی اسٹیبلش کر دیا تو میرے خیال سے, کیونکہ منی ٹریل تو ملا نہیں, پھر کیس بہت مشکل ہے. لیکن اٹ آل ڈیپینڈس کہ نیب کتنا کیس کو سیریسلی پرسو کرتی ہے اور عدالت کتنا اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کرتی ہے, جوڈیشل مائنڈ. نیب کا موقف اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر ایسے کیسز کا جو فیصلہ ہے اور سماعت کتنے عرصے میں مکمل ہو جاتی؟ دیکھیں اپیل جو ہوتی ہے ہمارے ہاں, نارملی اپیل ہائی کورٹ جو ہوتا ہے وہ پہلے پرانے کیسز کی اپیل سنتے ہیں, ان کو ختم کرتے ہیں. لیکن جو اگر آپ میاں نواز شریف کا کیس جو ہے وہ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں باقی کیسز, تو وہ بہت مشکل ہوگا. دیکھیں یہ ایک ایکسیپشنل اور ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کا کیس ہے, کیونکہ جس طرح وہ کنوکٹڈ تھے, پھر ان کو اس میں بیل بھی دی گئی اور پھر ان کی ریسٹور ہوئی 4 سال غیر حاضر رہنے کے بعد. تو اس وجہ سے اس کیسز کو میں نارمل کیسز سے کمپیئر نہیں کر سکتا, یہ ایکسٹراڈنری کیس طریقے سے کیس چلا ہے. سو اس وجہ سے کوئی میں ود فل کانفیڈنس کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن اپیل نارملی لگنے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن یہ 4 سال تھے نہیں, اس وجہ سے ٹائم تو کافی ہو گیا, لیکن وہ 4 سال بیچ میں یہ خود نہیں تھے, والنٹری ان کی ایبسکونڈنس تھی, تو اس فیکٹر کو بھی دیکھنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی غریب آدمی ہوتا تو اس کی یہ اپیل ڈسمس ہو چکی ہوتی, نہ اس کو کوئی بیل ملتی اور نہ اس کی اپیل ریسٹور ہوتی, اگر جس طرح ہم نے پریکٹس دیکھی ہے پاکستان میں. صحیح. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, سائفر کے معاملے کی اگر بات کریں, چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل روکنے کا حکم آ گیا کہ جی وہ جیل میں ٹرائل نہیں ہوگا, حکم امتناع جاری کر دیا گیا. پھر اسی دن جسٹس عامر فاروق جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت مسترد کرتے ہیں اور 4 ہفتے میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دیتے ہیں. یہ 2 الگ الگ چیزیں ایک ہی عدالت سے, یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے تو محترم جج صاحبان ہی بتا سکتے ہیں, کیونکہ یہ کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہیں جس کے بارے میں جو بھی رائے دوں گا وہ ایک ان ایجوکیٹڈ گیس ہی ہوگا, کیونکہ کیس تو ایک ہی ہے جس میں دونوں چیئرمین پی ٹی آئی بھی اور وائس چیئرمین بھی, دونوں پر کیس تو ایک ہی ہے, اور اس کو کیسے یہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں یہ محترم عدالت کا فیصلہ ہے. اور عدالتیں پاکستان میں کافی اس سے زیادہ آزاد بھی ہیں اور جوڈیشل مائنڈ بھی ان کا اپنا ہے, وہ کیسے کریں گے یہ تو اللہ جانتا ہے, میں نہیں جانتا اس بارے میں, تو میں اس کی جو بات کروں گا غلط کروں گا. لیکن بہرحال یہ ٹرائل چلے گا, اور اس کو میرے نہیں خیال کہ 4 ہفتے میں جو کنکلوڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے یہ ہو سکتا ہے, اور اتنی جلدی پتہ نہیں بات کرنی چاہیے بھی کہ نہیں. محترم چیف جسٹس صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے
کیونکہ ہمارے یہاں تو کیس سال ہر سال چلتے ہیں, ان کے تو فیصلے ہوتے نہیں ہیں. اس کو یہ اگر 4 ہفتوں میں نپٹانا چاہتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کا ریزن ہوگا اپنا. دیکھیے بہت سے ایسے مسائل ہیں پاکستان کے جس کے بارے میں ہم صرف رائزہ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن حتمی طور پر کوئی لاجیکل آرگومنٹ اس نہیں دے سکتے کہ لاجک کہیں کھو کے رہ گئی ہے. اور جب اس پہ آپ بات کریں گے تو پھر آپ کو اگلے دن خام خواہ شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ نے کوشش کی لاجک کی تو بات بنی نہیں اس میں. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا میں 2-3 پوائنٹس آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ابھی بات یہاں پہ ہوئی تھی, عادل صاحب نے بات کی تھی کہ جو رابعہ رفیل آ رہے ہیں پاکستان میں انسانی حقوق کی بات کریں گی. دیکھیے امریکہ کے انسانی حقوق بڑے واضح ہیں, وہ صرف امریکہ کے لیے ہیں, امریکنز کے لیے ہیں, اور باقی انسانوں کے لیے وہ انسانی حقوق نہیں ہیں. جو جس طریقے سے وہ فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے امریکہ نے ویٹو کیا ہوا ہے سارے کو, اور جس طریقے سے وہ امداد دے رہا ہے اسرائیل کو انسانی حقوق کو بہتر بنانے کے لیے اسرائیل کے حق میں, آپ اسے کیا توقع رکھتے ہیں؟ جی ہاں بالکل, دنیا دیکھ رہی ہے. معذرت کے ساتھ سر وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے. دیکھیے آپ لوگ ویسے بات ہوتی ہے. جی فرمائیے گا, کوئکلی جنرل صاحب ذرا بتا دیجیے گا. دوسرا دیکھیے امریکہ جب بھی بات کرے گا, امریکہ اپنے مفادات کی بات کرے گا. پاکستان چونکہ دست نگر ہے اس وقت, پاکستان نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں امداد کے لیے, تو امریکہ کی جو بھی مسائل ہوں گے, جو بھی بات کرے گا وہ بات کرے گا. چونکہ پاکستان سے پھنسا ہوا ہے, کس طریقے سے پاکستان ان کے مفادات کے لیے کام کر سکتا ہے, اس سے زیادہ امریکہ کو انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان میں. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, رانا مبشر صاحب, عدنان عادل صاحب, ابو ذر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آنے والے دن یقیناً امپورٹنٹ ہے پاکستان کی سیاست کے لیے, دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.